عزیز طلبہ، آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریویو آف ریسرچ۔ ریویو آف ریسرچ، تحقیق کا جائزہ یعنی انوسندھان کی سمیکچھا۔ تو اس پر ہم لوگ چرچا کریں گے۔ ریویو آف ریسرچ سے مراد کسی موضوع پر پہلے سے کی گئی تحقیقی کاوشوں، مطالعات اور نتائج کا منظم اور جامع تنقیدی جائزہ ہے۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہوتا ہے کہ اب تک اس موضوع پر کیا کام ہو چکا ہے اور کن کن پہلوؤں پر اتفاق یا اختلاف پایا جاتا ہے اور کن شعبوں میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے جو اہم مقاصد ہیں، جیسے موضوع سے متعلق سابقہ تحقیق کو سمجھنا۔ اگلا پوائنٹ ہے مختلف محققین کے نتائج کا تقابلی جائزہ لینا، اور اسی طرح تیسرا تحقیق کے خلا یعنی ریسرچ گیپ کی نشاندہی کرنا، اور ڈی میں ہے نئی تحقیق کے لیے سمت اور بنیاد فراہم کرنا۔ انہی میں ایک ہے مین پرپز آف ریسرچ ریویو یعنی تحقیقی جائزہ کا بنیادی مقصد۔ تو پہلا ہے، اس میں 5 اسٹیپس بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ورک ہیز آلریڈی بین ڈن، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا کام پہلے ہو چکا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ٹو اوائڈ ریپیٹیشن آف دا سیم ریسرچ، ایک ہی تحقیق کی تکرار سے بچا جانا چاہیے یا کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے ٹو آئیڈینٹیفائی ریسرچ گیپس، یعنی تحقیقی خلا کی نشاندہی کیسے کی جانی چاہیے۔ اگلا ہے ٹو کمپیئر فائنڈنگ آف ڈفرینٹ ریسرچ، یعنی مختلف تحقیق کی نتائج کا موازنہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ ہے ٹو پرووائڈ اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن فار نیو ریسرچ، یعنی نئی تحقیق کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو 5 نکات تھے مین پرپز آف ریسرچ ریویو کے، یعنی تحقیقی جائزہ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھے۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ ریسرچ ریویو لکھنے کے جو اسٹیپس یعنی نکات ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ اگلا ہے کہ ریسرچ ریویو لکھنے کے جو اسٹیپس یعنی نکات ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے موضوع کا انتخاب، یعنی سب سے پہلے اپنا موضوع واضح کرنا، اپنا ٹاپک، اپنا عنوان کو واضح کرنا۔ مثلا جیسے ایک عنوان ہے تعلیمی ٹیکنالوجی کے اثرات، یہ ایک ٹاپک ہے، یہ مضمون ہے، یہ عنوان ہے۔ اس کو ہم نے سب سے پہلے فائنڈ کر لینا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے معلومات جمع کرنا۔ معلومات کیسے جمع کی جائیں گی؟ تحقیقاتی مقالے پڑھ کر، کتابیں، جرنلز اور آن لائن تحقیقی مقالہ پڑھ کر کے ہم اس کو معلومات اکٹھا کر سکتے ہیں، ڈیٹا کلیکشن کر سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے تحقیق کا سوال، یعنی طریقہ کار یعنی میتھولوجی، اہم نتائج اور تحقیق کی کمزوریاں اخذ کرنا ہوتا ہے۔ چوتھا ہے تجزیہ یعنی انالیسس، یعنی کون سی تحقیق مضبوط ہے، کس میں مواد ریفرنس کے ساتھ لکھا گیا ہے اور کس کے نتائج ایک جیسے ہیں، کس کا طریقہ کار بہتر تھا۔ اگلا ہے تعارف یعنی انٹروڈکشن، یعنی موضوع، مقصد اور اس کے سوالات۔ جسمانی حصہ یعنی باڈی تیار کیا جاتا ہے اس موضوع کا، تعلیمی ٹیکنالوجی کے اثرات ہے، اس کا باڈی تیار کرنا ہے۔
یعنی ہر تحقیق کا خلاصہ اور تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ اگلا ہے تقابلی خلاصہ، یعنی کمپریٹیو سمری، کمپریٹیو سمری یعنی تحقیقوں کا موازنہ کرنا، اور لاسٹ میں آتا اس کا رزلٹ، نتیجہ یعنی کنکلوژن، موضوع کا مجموعی نتیجہ اور مستقبل کی تحقیق کے لیے تجاویز پیش کرنا ہوتا ہے۔ اگلا ہے چھٹا پوائنٹ ہے تحقیق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرنا، تحقیق کے لیے مسئلے کو واضح کرنا، اور اس کا جو خلاصہ ہے ریویو آف ریسرچ یعنی تحقیقی جائزہ یا انوسندھان کی سمیکچھا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ سابقہ تحقیق کا تنقیدی جائزہ لے کر نئی تحقیق کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جن پر ابھی تحقیق نہیں ہوئی ہے یا مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو یہ تھے ریویو آف ریسرچ جس کا آپ جائزہ لے رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔